اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں، فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہاں پہ مجلس کے مراد جہاں پہ دو بندے بیٹھ گئے مجلس ہے، بیٹھنے کو کہتے ہیں، نشست و برخاست کو مجلس کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دو بھی بیٹھے ہوں یا ایک بھی بیٹھا تو کم از کم درود پاک پہ پڑھیں نا، وہاں پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ کے وہاں سے اٹھیں گے، درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یہ کہہ کے اٹھیں گے تو جب تک اللہ کے فرشتے چاہیں گے وہ درود ہمارا وہ جو ہے ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور یقین کریں درود پاک پڑھنا اتنی فائدے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بدبخت بھی ہوگا جو اتنی پیاری فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ملنے کے باوجود بھی درود پاک نہ پڑھے۔ آئیے مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کا کروڑ کرم ہے ہم پر، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ المبارک کی برکتیں بڑی ہیں، جی ہاں جمعہ المبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ کو سلگایا نہیں جاتا، ہاں جی جمعہ کے دن جو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں نرمی فرماتا ہے، اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے جمعہ کے دن۔ یہ بڑی برکتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان ان کے بھی سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم صاحب، آج 26 سفر المظفر ہے، 1447 سن ہجری، 26 رجب المرجب ہے، جزاک اللہ، 26 رجب المرجب ہے 1447 سن ہجری، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے آج کی رات جو ہے 27ویں رات ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، عظیم معجزہ۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو امت کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پہ جو انعامات اور اکرام ہے نا، ان میں جو 2 معجزات ہیں، ایک ہے نماز جو ملا، معراج جس کو کہتے ہیں، معراج کا معجزہ، اور دوسرا ہے قرآن کا معجزہ۔ یہ اب تک باقی ہے، باقی معجزات تو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھے، ٹھیک ہے نا، مردوں کو زندہ کرنا حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تھی۔
بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائے، ہمیں خوشی کیوں کرنی چاہیے؟ ہم کیوں خوش ہوں؟ نعمت تو حضور علیہ السلام کو ملی، ہم کیوں خوش ہوں؟ خوش اس وقت بھی ہوئے تھے اور خوش آج بھی ہو رہے ہیں۔ اعتراض اس وقت بھی کرنے والے تھے اور اعتراض آج بھی کرنے والے ہیں۔ خوش اس وقت جو ہوئے تھے اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس ہوئے نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح میں گیا تھا، میں نے سیر کی مکے سے، یعنی کہ بیت المقدس تک گیا، پھر اس کے آگے میں آسمانوں پہ گیا، پھر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عجائبات دیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھی۔ یہ سب حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا، تو ابو جہل کو، کفار کو موقع مل گیا کہ ابو بکر کو جو ہے نا وہ اب ہم ورگلاتے ہیں کہ اس کے دوست سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر جب پہنچے نا، اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، میں نے آسمان کی سیر کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا ماننے میں آتا ہے؟ فرمایا کسی شخص نے کہا ہو تو پھر تو ماننے میں نہیں آتا۔ نہیں، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دوست ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ انہوں نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا، اور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو اس سے بڑی بڑی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے کون سا دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی آتی ہے، جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں، ہم نے کون سا جبریل کو دیکھا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ ہمیں کیا پتا جنت ہے یا دوزخ ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو محبوب علیہ السلام نے بتایا تو ہمیں پتا لگا نا، ہمیں محبوب علیہ السلام نے بتایا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو تم بتا رہے، یہ تو ان کا ایک معجزہ ہے، یہ تو ان کی ایک شان ہے جو تم بتانے لگا ہے۔ تو وہ کفار اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں، اس وقت بھی اعتراض کرنے والے تھے۔ اچھا یاد رکھیں، اگر حضور علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا ہو، اگر لوگ کہتے ہیں خواب میں یہ دیکھا ہے، خواب میں معراج ہوئی، اچھا ان کو معلوم نہیں کہ معراج کوئی ایک دفعہ تھوڑی ہوئی، حضور علیہ السلام کو تو سینکڑوں مرتبہ معراج ہوئی، یہ جسمانی معراج ایک ہی دفعہ ہے، یہ جسمانی معراج جو یہ ایک ہی دفعہ ہے۔ اچھا اعتراض بنتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میں نے رات کو میں مکہ بھی گیا، مدینے بھی گیا، میں نے کیا نام ہے امریکہ بھی دیکھا، میں نے کینیڈا بھی دیکھا، میں نے یو ایس اے دیکھا، میں نے اٹلی دیکھی، میں ادھر ادھر میں رات کو میں ادھر پھرتا رہا۔ تو ابا جی کہتے ہیں، میں مثال کے طور میں کہتا ہوں او بیٹا سویا، میں بھی رات میں پھرتا رہتا ہوں، میں بھی رات کو پھرتا رہتا ہوں، رات کو ہر کوئی پھرتا ہے، خواب نہیں دیکھتے آپ لوگ، کہاں کہاں جاتے ہیں کوئی پتہ ہے؟ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، جس کی لگن مدینے کی طرف، وہ مدینے کی طرف سیر کر رہا ہوتا ہے، بار بار جا رہا ہوتا ہے، حج بھی کر رہا ہوتا ہے، طواف بھی کر رہا ہوتا ہے، مکہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مدینہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام کے جلوے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو جناب وہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کوئی کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، سوتے وقت بھی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے ان کا، کار والی انہوں کہتے ہیں کی کرتے ہو، کہنا کہ کاروبار ڈب گئے ہو، پھر رات میں کاروبار کی گلاں کرتے تسی۔ مجھے ایک چٹکلا یاد آیا، 8ویں میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد انگلش کے سر یوسف ان کا نام تھا، اگر زندہ ہو تو اللہ ان کو حیاتی عطا فرمائے۔ اچھا وہ ہمیں کہا کرتے تھے میں انگلش تانوں ایہا جی پڑھاواں گا تو تسی رات سوندے ٹائم بھی انگلش پڑھو گے تسی، اور آپ یقین کریں واللہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ اور ٹیپو سلطان کا ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا، تو رات کو میری ماں کہتی ہے رات کو انگلش میں تو ہے نا کوئی وہ پڑھ رہا تھا کچھ ہے نا، تو بات یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں آپ کا ذہن سارا دن لگا رہے گا، رات کو خواب آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اگر آپ دن بھر مکہ مدینے کی باتیں کریں گے نا، لا محالہ سچی بات کہہ رہا ہوں، صرف مکہ مدینے کی بات، مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا، مکہ مدینے والا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ اچھا یہ ہے خواب کی بات، کوئی بڑی بات ہے، میں نے یہ کیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا اب یہ خواب کی بات کی تو ابو جہل کو اعتراض کیوں کرنا پڑا؟ ابو جہل کو جو معترض ہے نا، میں ان کے لیے جواب میں کریٹ کر رہا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے خواب میں ہی معراج کی تو صبح ابو جہل نے اعتراض کیوں کیا؟ انہوں نے تصدیق کیوں مانگی، ثبوت کیوں مانگا؟ ہاں جی ثبوت کیوں مانگا؟ اس نے کہا نا کہ تم اگر وہاں سے آ رہے ہو تو تم نے راستے میں کچھ دیکھا تو ہوگا۔ فرمایا ہاں میں نے دیکھا کہ راستے میں کچھ وہ کیا نام ہے قافلے آ رہے تھے، تو ابھی اتنی بات کرے تو قافلہ آ بھی گیا تھا، تو فرمایا دیکھو میں نے اس قافلے کو دیکھا تھا جس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو معلوم تھا
لیکن یاد رکھیں جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو کم از کم اس بات کو تو دیکھنا چاہیے ابو جہل بھی اعتراض کر رہا ہے، کس بات پہ کر رہا ہے؟ اور کہ تم کہتے ہو میں نے جاگتی حالت میں دیکھا، اعتراض کر رہا ہے نا وہ، حالانکہ اس کو معلوم ہے جو یہ کہہ رہے وہ سچ ہے، لیکن اس نے لوگوں کو ورگلانا ہوتا ہے، وہ تو اس کے اوپر تو ٹھپا لگا ہوا تھا، وہ لوگوں کو ورگلاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کروائی۔ ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کو طلب فرمایا گیا، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے نا، اس کے اندر بڑی باتیں ہیں جی، بڑی باتیں کرنے والی۔ سب سے پہلی بات، حضور علیہ السلام آرام فرمائے کس کے گھر میں؟ ام ہانی کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ اوچی بولو ذرا۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کہے نا معراج ہوئی کہاں سے شروع تھی، مکہ سے شروع ہوئی، ام ہانی کے گھر، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، کزن ہے آپ کی یہ، جن کے گھر سے یہ معراج شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر حضور علیہ السلام آرام فرمائے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ اچھا، یہ جو اتنا بڑا یہ سارا جو معاملہ معراج کا تھا، یہ ہوا کیوں تھا؟ حضور علیہ السلام غمگین تھے، مغموم تھے، کیوں؟ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام پر طائف میں جو ہے پتھر برسائے گئے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، جناب ابو طالب جو ہیں آپ کے چچا جان، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جو آپ کی بڑی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے، سپورٹ نہیں کرتے تھے، نہ 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 نہ، سپورٹ کرنا مدد ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کسی کو مدد کے لیے رکھا ہی نہیں، جس نے جو کیا خدمت کی۔ میں دوبارہ بولنے لگا ہوں، اس کو پلے گرا باندھ لیں۔ کوئی اگر آپ کو ورگلانا چاہے نا، ورگلاتے بہت ہیں، آج کل فتنوں کا دور ہے۔ حضرت یہ جو ہے ابو طالب جو ہیں حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، مدد نہیں کی، خدمت کی ہے، ہر موقع پہ خدمت کی ہے، خدمت بجا لائیں گے یہاں پر، مدد کرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر کسی کا احسان نہیں رکھا، یاد رکھیں، کسی کا بھی احسان نہیں رکھا۔ والدہ چھوٹے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، والد صاحب بھی چھوٹے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، چچا جان بھی چھوٹے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، احسان کس کا رہا؟ ٹھیک ہے، احسان کسی کا نہیں محبوب علیہ السلام پہ، یاد رکھیے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ جب یہ اتنے غمگین والے معاملات، اس کو کہتے ہیں عام الحزن، اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن۔ جب عرب میں کوئی معاملہ ہوتا تھا نا، اس معاملے کو نام لے کر سال کو یاد کیا جاتا تھا، اس سال عام الحزن، غمگین والا سال۔ کون سا سال؟ غمگین والا سال۔ یہ میں یہاں کو اس لیے میں یاد بار بار کرواتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا، یہ تھا غمگین والا سال۔ اب حضور علیہ السلام غمگین، ہمارے یہاں پر اگر دیکھیں نا، دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہے نا، ہمارا کوئی بڑا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بڑا ہو، ہمارے والد صاحب ہوں، والدہ ہوں، کوئی بڑا ہمارا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ غمگین ہوتا ہے، اس کو کوئی شوق ملا ہو، کوئی غم ملا ہو، کوئی دکھ ملا ہو، کوئی صدمہ ملا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار انہوں ہے نا پنڈ لے جاؤ، یا اس کو دوسرے شہر لے جاؤ، یا اس کو مکہ مدینے لے جاؤ، یا کہیں بھی جہاں پہ بھی ایز پر ایز کنڈیشن جہاں پہ بندے کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک جاتا ہے، اس کو وہاں لے جاؤ، یہ ذرا یہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا، فریش ہو جائے گا، آب و ہوا چینج کرنے، پانی تبدیل کر دیو، آب و ہوا چینج کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، فرحت کا باعث ہوتا ہے اس شخص کے لیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو چیز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام غمگین تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے غم کو دور کرنا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا یہ معجزہ عطا فرمایا، ایک چیز۔ دوسری، اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی سلطنت کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ اللہ کی سلطنت کے کیا ہیں؟ اچھا، جس کی سلطنت ہوتی ہے، جس بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، بادشاہ بھی کہتے ہیں چلو یار میں آج اپنی سلطنت دیکھ کر آؤں، کہاں تک کہ کیا ہے، کیا معاملہ، کیا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ لا مکان تک
لا مکان تک، جس کی حد ہی کوئی نہیں. یہاں سے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر اس وقت ہوا کرتا تھا گھوڑوں کے اوپر. آنے واحد میں یہ ہوا معاملہ، 1 مہینے کا سفر جانے کا، 1 مہینے کا سفر آنے کا، صرف یہاں کا. اچھا جب یہاں سے حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ جب آئے تو یہاں پر انبیاء کرام پہلے موجود تھے، پہلے موجود تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں. اچھا کتنا فاصلہ ہوگا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیت المقدس کتنا دور ہوگا؟ کتنا دور ہوگا؟ تھوڑا ہی دور ہوگا نا، مثال دے رہا ہوں. یہ بہت زیادہ دور بھی ہو تو حضور علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. اس سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے. نبی کی رفتار بولو صحیح، براق کی رفتار سے تیز ہے. براق پہ تھے نا حضور علیہ السلام، کیونکہ یہاں سے بیت اللہ شریف سے براق بھی لے جایا گیا. اچھا وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا. اب یہاں پر ہوتا ہے نا جمعہ ہوتا ہے، یہاں پہ پہلے پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی محفل ہو نا، کوئی بڑی محفل ہو، بڑی محفل، یہ تو ہمارا روٹین کا کام ہے. ایک بڑی محفل ہو اس کے لیے اشتہار چھاپے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، بڑا کچھ اہتمام ہوتا ہے. اب حضور علیہ السلام آپ تشریف لا رہے تھے، اب کیا اہتمام ہوا ہوگا سوچیں ذرا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں ہیں. سب کو اطلاع دی گئی آ جاؤ سارے انبیاء آ جائیں. کہاں آ جائیں بھائی؟ بیت المقدس آ جائیں. بھائی کیوں آ جائیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ پہلے سے موجود تھے. فرشتوں نے اذان دی، اقامت جبریل نے کی. حضور علیہ السلام کو عرض کیا گیا آقا جماعت فرمائے. اللہ اکبر. وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا. وہ کیا شان ہو گیا اس وقت جب حضور علیہ السلام کو تیار کیا گیا. جی ہاں پہلے تیاری ہوئی تھی ساری. میں آپ کو بہت شارٹ کٹ کر رہا ہوں، لکھا بہت کچھ ہے، لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، بہت بیانات ہو چکے ہیں. میں مختصر آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ مختصر وقت میں ہم تھوڑا سا مزہ تو لے لینا یار. جو وہ شان ہوئی، وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اوپر کرم نوازی فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پر نہیں تھی، جو آپ کے بعد بھی کسی کے اوپر نہیں ہوگی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کروائی. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات نقطہ دیتا جا رہا ہوں آپ کو. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. جی بولیں، رخصت ہو چکے تھے. اس سے معلوم ہوا جب وہاں پہ جماعت ہوئی ہے نا، وہاں پہ بنفس نفیس انبیاء کرام علیہ السلام ہی آئے تھے، ارواح نہیں آئی تھی ان کی. ہر نبی زندہ ہے. معراج کا موضوع یہ ہمیں بتاتا ہے ہر نبی زندہ ہے. مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. ہاں جی، اور کوئی مشکل کشائی کرے تو یہ شرک نہیں ہوتا. اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام سے اگر ہم مدد مانگے یا علی مدد کہیں، شرک نہیں ہے. یہ ہمیں معراج کا واقعہ بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف بلایا. اب یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہر آسمان پہ جب آتے نا تو دروازہ ایک ہے، تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا. کون؟ جبریل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. یہ 7 جو آسمان ہے نا، 7 آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام ویلکم کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، اب آسمانی دنیا پر بھی ہیں. جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام جب چاہیں جہاں چاہیں. قرآن ہمیں اسی چیز کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے. یہ معراج کا معجزہ ہمیں اسی طرف ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اللہ اکبر. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کچھ نماز ادا فرما لیں، کچھ نماز ادا فرما لیں.
تاکہ برکت ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام. معلوم ہوا بزرگوں سے برکت لینے کے لیے گھر میں بھی بلانا اچھا ہے، ان سے وہاں پر نیک اعمال کروانا بھی، نماز پڑھانا، جیسے نماز نعتیں پڑھانا، بیانات کروانا، یہ بھی اچھا کام ہے اور جبریل کی سنت ہے یہ. حضور علیہ السلام نے ایک رکعت عطا فرمائی، ایک رکعت. نبی پاک علیہ السلام نے درمیان میں ہی سوچا میں ایک اور شکرانے کے طور پر پڑھ لیتا ہوں، شکرانے کے طور پر پڑھ لیتا ہوں. پھر 2 رکعت عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے محبوب ہمارے لیے بھی ایک رکعت پڑھ لیں، ہمارے لیے بھی ایک رکعت پڑھ لیں. پڑھ لی گئی. اور یہ تحفہ جو ہے آج ہمیں عشاء کی نماز میں 3 وتر کی صورت میں ملتا ہے. یہ جو 3 وتر پڑھتے ہیں یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں. یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. جب آپ وتر پڑھنے لگے نا تو آپ یاد رکھا کریں، جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی تو 3 یہ رکعت ہوئی تھی جو آج ہم وتر پڑھ رہے ہیں. ہم کتنے ناقدرے ہیں، کتنی عظیم الشان ہمیں چیزیں ملی، ہم ادا ہی نہیں کرتے نماز. کتنی عظیم الشان. ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پہلا جو مکالمہ ہے نا یہاں تک ہے. اور نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے جب یہاں تک پہنچے یہاں پر رک جائیں. پھر آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوسرا مقام ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تینوں چیزیں جو ہیں معراج کی ہیں. یہ تینوں چیزیں کون سی ہیں؟ یہ کہاں ملی؟ معراج میں ملی ہے. پھر حضور علیہ السلام جبریل کو کہتے ہیں آؤ جبریل چلیں آگے. جبریل آؤ کہ چلیے. عرض کرتے ہیں آقا ہوں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے نہیں جا سکتا. ٹھہر کے سدرہ پر پہنچے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام آگے جا رہے ہیں. جبریل کیا ہے؟ نور ہے. اب بولو صحیح، نور ہے، نورانی مخلوق. نورانی مخلوق کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. معلوم ہوا جو وہ نور ہے نا، نور سے اعلیٰ نور ہمارے نبی کا ہے کہ وہ نور تو وہیں رہ گیا. جبریل امین تو عرض کرتے آقا اب یہیں، اب آگے آپ نہیں جانا ہے. پھر آگے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، مزید پڑھنا ہے اس کے لیے تو آپ کو بڑی پیاری سورت بتانے لگا ہوں. سورہ نجم. کیا نام ہے جی؟ سورہ نجم. اب جی کیڑے پارے سے 27ویں پارے میں سورہ نجم. اس کا مطالعہ کریں. آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، تفسیر صراط الجنان. بہت آسان ہے. یہ آسان تفسیر بتا رہا ہوں، ہیں تو بڑی بڑی تفاسیر ہیں. یہ سب سے آسان اس دور کی لکھی ہوئی، اس دور کے ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری دعوت اسلامی کے مفتیوں کے ہیڈ ہیں یہ. آپ نے بڑی پیاری یہ تفسیر لکھی ہے، بہت آسان کر کے لکھی ہے. آپ نے سورہ نجم کی ابتدائی 20-22 آیات پڑھنی ہے. آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو محبوب علیہ السلام سے کلام فرمایا، جو حضور علیہ السلام نے وہاں پر کتنا آگے بڑھے، کیا کچھ ہوا، کیا معاملات ہوئے، سارے اس کے اندر درج کیے ہوئے ہیں. بہت مختصر اس میں بتایا ہوا ہے لیکن بہت جامع ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی یار ہمیں پتہ لگا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازیں تحفہ دی. کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں تحفے میں دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 تو دی. اب حضور علیہ السلام جب واپس آئے، 7ویں آسمان پر جب آئے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ملا آپ کو تحفہ؟ فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. میں جب آیا تھا نا، اللہ تبارک تعالیٰ سے انعامات اکرامات لے کر آیا تھا تو میری امت بھی نہیں یہ ادا کرتی تھی، معاملات نہیں کرتی تھی وہ ایسے. تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کچھ کم کر، کچھ کوئی تحفہ دے تو کم کیا جاتا ہے. فرمایا اے موسیٰ ہمیں حیا آتی ہے. چلے گئے. پھر امت کی خاطر کے چلے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. یہ 9 مرتبہ آنا جانا ہوا. کتنی مرتبہ؟
9 मरतबा तो ये अल्लाह तबारक ताला का दीदार हो रहा है। जो इतराज़ करते हैं तो अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया। हाँ जी, ये इतराज़ करते हैं कि ये क्या है कि ये दीदार ही नहीं हुआ। ये 9 मरतबा तो ये है, और हुआ क्यों है? बड़ी प्यारी बात हमारे अदनान भाई फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह फरमाते हैं मूसा तू नहीं देख सकता। यहाँ पे ये नहीं फरमाया कोई नहीं देख सकता, फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता। अब वहां पर जो लंतरानी का वहां पर जो था ना मामला, लंतरानी तू नहीं देख सकता, लंतरानी नहीं देख सकता, तो यहां पर वो अल्लाह तबारक ताला से जो डायरेक्ट देखकर आ रहे थे ना, जो जलवे लेकर आ रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन जलवे के मजे ले रहे थे। ये वो जलवों के मजे थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार यहाँ मालूम हुआ किसी की मदद करना शिर्क नहीं है। और जो कहते हैं किसी की मदद लेना शिर्क है तो वो 50 नमाजें पढ़ा करें, और जो मेराज का इनकार करता है नमाज ही क्यों पढ़ता? फिर मैं तो हैरान होता, मेराज का इनकार करने वाले नमाज ही फिर क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ भी नहीं तो 5 पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 करवाई यार। जब आखिरी मरतबा, जब 9वीं मरतबा हो गया ना, अब फरमाया ए मूसा अब हमें अल्लाह ताला से हया आती, अब हम नहीं जा रहे। तो प्यारे मोहतरम साहब, ये मेराज जो है, आज रात है मेराज की, क्या इसमें क्या करना हमने? कोई ढोल ढमके बजाने, कोई गाने बाजे करने? नहीं यार, ये अल्लाह तबारक तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई, हम उसकी खुशी करते हैं। क्योंकि महबूब को जो चीज मिलती है तो मुहिब जो है वो खुश होता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को ये शान मिली है। तो हम इसलिए अल्लाह तबारक तआला के महबूब अलैहिस्सलाम की ये खुशियां करते हैं। ये मेराज शरीफ की ये खुशियां करना है, ये इसलिए है कि अल्लाह तबारक तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को जो अता फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके हम पर भी करम फरमाया। वहां पे भी हमें ने भूले, जो यानी कि अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे? मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे? अतार इसी उम्मीद पर हम अब दिन अपने गुजारे जाते हैं। अल्लाह करीम हमें महबूब अलैहिस्सलाम की जो हमें तोहफे मिले हैं नमाज की सूरत में, और दीगर जो नेक अमाल है हमें करने का फरमाया गया है, अल्लाह करीम हमें नेक अमाल करने की, नमाजें पढ़ने की, इसकी दावत देने की। याद रखिए, दावत दिया करें। हाँ, दावत दें, हर एक को दावत दें। घर में है बार बार कहें, अपने बच्चों को कहें, घरवाली को कहें, जिससे हो सके, जिससे बन पड़े, आप मुसलमानों को दावत दें, बार बार दें। और अल्लाह के बंदो, ये नमाज हमें मेराज की रात हमें तोहफा मिला था, और यार इस नमाज को अदा करें, यार इस नमाज की बरकतें लें। इस नमाज से हमें फायदा है, अल्लाह को क्या फायदा? हमें फायदा है यार। हमारी नेकियां बढ़ती हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह तबारक तआला हमसे राजी होता है। महबूब अलैहिस्सलाम की एक अदा है जो हम अदा कर रहे होते हैं नमाज की सूरत में। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन। आज रात को ग्रेफन ग्राउंड में 9:30 बजे इज्तिमा शुरू हो जाएगा, 9 बजे शुरू हो जाएगा इज्तिमा। तो आपसे गुजारिश है, जिससे बन पड़े, जो वहां पे रहने वाले हैं ग्रेफन ग्राउंड के आस पड़ोस में, वो जरूर जाएं, नहीं तो फिर मदनी चैनल जरूर देखिएगा। मदनी चैनल पे भी इज्तिमा दिखाया जाएगा, ये नहीं, मदनी चैनल पे जो इज्तिमा होगा उसको भी देखिएगा। अल्लाह करीम हमें आज रात इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बल्कि आज की रात नहीं, हर रात इबादत में गुजारने की अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अब ये अज़ान होगी, इस अज़ान का जवाब है, दूसरी अज़ान का जवाब नहीं होता। अज़ान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।